ریاست جموں کشمیر میں دفعہ 370 جو ہے اور اس کے پیچھے جو آرٹیکل ہے 35A اس کو ترمیم کرنے کی جو PIL جو ہے سپریم کورٹ میں داخل ہوئی ہے، تو اس کی جو ہے سنوائی سے پہلے ہی کشمیر میں جو ہے کافی تناؤ برا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے، تشویش ہے سبھی لوگوں میں۔ ہمارے ساتھ ابھی آل پارٹی حریت کانفرنس کے صدر ہے میرویس عمر فاروق صاحب، ان سے جاننا چاہیں گے کہ کیا خدشات ہے اگر اس جو ہے دفعہ میں جو ہے کچھ ترمیم کی گئی تو۔ میرویس صاحب، پہلے خوش آمدید ہے آپ کا ETV بھارت میں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ کیا لگتا ہے آپ کو اگر آپ 35A کو جو ہے کچھ بھی ترمیم کی جاتی ہے تو کیا اثر رہے گا کشمیر میں؟ دیکھیے، بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جموں کشمیر جو ہے وہ ایک متنازع خطہ ہے، ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ اس کا حتمی فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان جہاں اس کے اہم فریق ہیں، لیکن بنیادی فریق جموں کشمیر کے عوام ہے۔ کشمیر کے حل کے حوالے سے یا کشمیر کی جو ڈسپیوٹڈ نیچر ہے اس کا، جس کی متنازع حیثیت ہے، اس کی حیت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو یہ وی دا سٹیزنز نے جو احتجاج پیش کی ہے، اس کے پیچھے باضابطہ BJP اور RSS کی ایک سوچ ہے، جن کا یہ ماننا ہے کہ بھئی کشمیر کے عوام کو یا کشمیر کے مسئلے کو ختم کیا جائے اور اس کا جو بین الاقوامی جو اس کا پس منظر ہے اس کو ڈائلیوٹ کیا جائے۔ یہ ایک بہت حساس مسئلہ ہے کہ اگر یہ لا چلا جاتا ہے تو پھر ایک ایسی سچویشن پیدا ہو جائے گی کہ جموں کشمیر میں کوئی بھی بھارت کا باشندہ آ سکتا ہے، یہاں رہ سکتا ہے یہاں، اور وہی حال ہو جائے گا جو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ہے کہ ہر کوئی طبقہ جو ہے اس وقت سڑکوں پر احتجاج کر رہا ہے اور یہ بات بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس مسئلے کے حوالے سے کسی بھی ترمیم کو قبول نہیں کریں گے۔ کشمیر ایک متنازع مسئلہ ہے، اس کا صرف اور صرف ایک سیاسی حل نکل سکتا ہے۔ کورٹ کے ذریعے یا پھر لیگل معاملوں سے اس مسئلے کی حیت کو تبدیل کرنے کی کوئی بھی کشمیری جو ہے اجازت نہیں دے گا۔ کیا آپ کو لگتا ہے مرکزی سرکار بار بار جو ہے کشمیر کی عوام کو الجھانے میں جو ہے ایسے مطلب اگر ہم کہیں چاہے جو بھی سرکار مرکز میں رہی ہے تو ایک کوشش کی جاتی ہے کہ کشمیر کو ہمیشہ یا کشمیری عوام کو ہمیشہ ایسے متنازع جو ہے مسئلوں میں الجھا کے رکھے؟ اور جب سے BJP حکومت میں آئی ہے تو ان کی تو ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو جو ہے وہ ڈائلیوٹ کیا جائے، اس کی حیت کو تبدیل کیا جائے۔ کبھی جو ہے یہاں پر آرمی اس کی کالونیز کی بات کی جاتی ہے، سینک کالونیز کی، کبھی یہ پنڈتس کے حوالے سے اگر ہم نے یہ بھی کہا کہ بھی کشمیری پنڈتس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، وہ آئیں اپنے گھروں کو، لیکن ویسے رہیں جیسے کہ پہلے رہتے تھے، نہ کہ الگ تھلگ رہ کے ان کو ایک کالونی دی جائے اور ان کو جو ہے وہ فوجی حصار کے اندر رکھا جائے، اس سے اور بھی مسئلے پیدا ہوں گے۔ کہ جموں میں آپ دیکھیں کتنے اسٹیٹ سبجیکٹ، فیک اسٹیٹ سبجیکٹس جو ہیں وہ دیے گئے ہیں غیر ریاستی باشندوں کو۔ تو یہ کوشش ہے کہ ڈیموگرافک چینج یہاں پہ کی جائے۔ BJP کے جو لیڈرز ہیں سبرامنیم سوامی اور وغیرہ، انہوں نے تو برملا یہ کہا ہے کہ بھئی اس کا ایک ہی سلوشن ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کشمیر جو ہے وہ وہاں پر غیر ریاستی باشندوں کو بھیجیں اور وہاں پہ کشمیر کا جو آبادی کا تناسب ہے مسلمانوں کا، اس کو تبدیل کریں۔ اگر ہم بات کریں دفعہ 370 کی تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک واحد ذریعہ ہے جس سے بھارت جو ہے کشمیر کے ساتھ ریاست جموں کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اگر یہ ٹوٹتا ہے تو کوئی ناطہ نہیں رہے۔ تو آپ کا موقف جو ہے، جو اس وقت آپ جو صورتحال دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ ایک فوجی قبضہ ہے اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کے تمام جو حقوق ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ انسانی ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں، وہ طاقت کے بل پہ سلب کر لیے گئے۔ یہاں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ماضی کے حوالے سے بھی یہ بات واضح ہے کہ جن جماعتوں نے الحاق کیا، یہ تو ان کی پرائمری ذمہ داری ہے کہ جس بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں کہ سو کالڈ الحاق ہوا ہے، اور جن بنیادوں پہ ان کمٹمنٹس کو تو انڈیا تیار ہی نہیں ہے ایڈریس کرنے کے لیے۔ جہاں تک جموں کشمیر کے عوام کا تعلق ہے، حریت کا تعلق ہے، ہم اس کو اس پس منظر سے دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے ڈسپیوٹ کی حیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو ڈیموگرافک چینجز لانے کی کوشش کی جائے، اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ یہ سوچ ہے کہ کشمیر کو ایسیمیلیٹ کیا جائے، کلچرلی بھی، لنگوسٹکلی بھی، پولیٹیکلی بھی، تو اس کو ہم جو ہے وہ بچا رہے ہیں۔ اور ایسے شوشے پھیلائے جا رہے تھے، کبھی جو ہے داعش کا یہاں پہ ہونا نہ ہونا وہ ایک مسئلہ بن رہا تھا، تو نوجوان نسل جو ہے کافی دیکھا گیا تھا کہ وہ داعش کے جو جھنڈے ونڈے باتیں جو ہے لہرائے جاتے تھے، تو اس بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیے، حریت کانفرنس نے یا JRL نے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے داعش کا یا القاعدہ کا یا کسی اور تنظیم کا کوئی یہاں رول نہیں، اور یہاں کا نوجوان اگر بندوق اٹھانے پہ مجبور بھی ہوا، وہ اسی لیے ہوا کہ بھارت ان کو اپنا سیاسی حق نہیں دے رہا ہے۔ ہم جس حق کے لیے لڑ رہے ہیں یہ حق خودارادیت ہے، جو کہ یونائٹڈ نیشنز نے ہمیں دیا ہے، جو کہ بھارت نے قبول کیا ہے، پاکستان نے قبول کیا ہے، پورے دنیا کے ملکوں نے قبول کیا ہے۔